ہم لائیو آ گئے آئے کہ نہیں آئے لائیو ہے. ہیلو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام عائشہ یوسف ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو میں پہلی مرتبہ ہی لائیو آئی ہوں اپنے پیج سے, لیکن میرے ساتھ آج ضروری ہو گیا تھا. عمیر بشیر آج میرے ساتھ موجود ہیں. عمیر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, بہت اچھا ہوں, بہت خوش ہوں. خوش ہے, لیکن آج خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ لائیو آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ جواب جو ہیں وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج لائیو 6 بجے کے بلیٹن کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے کہ ادھر تو ہم نے ویسے پورا کر دیا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ جو باتیں ہم لائیو نہیں کر سکتے تھے, ٹی وی پر نہیں کر سکتے تھے, وہ ہم لائیو آ کر کر دیں. تو میں آغاز آپ کریں گے, پھر آغاز کریں گے. اور سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ہماری جو تربیت ہے, ہمارے گھر والوں نے جو بڑوں نے سکھایا ہمیں تمیز, تہذیب اور اس کے دائرے میں رہ کر بات کریں. کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی جگہ ہے, اور اگر میں جھوٹا ہوں, میں غلط ہوں, تو میں اپنی آواز اونچی کر کے, اپنی آواز لاؤڈ کر کے اپنی غلط بات کو صحیح نہیں ثابت کر سکتا. تو پہلے نمبر پہ میں نے نہ کبھی لائیو شوز میں کسی کو کہا ہے کہ آم کھا, ٹھیک ہے, اور بھی خدا نخواستہ میں آ کے تبلیغ کی باتیں کروں, تعلیم و تدریس کی باتیں کروں, لیکن آف کیمرہ جب ویڈیو لیک ہو تو خدا نخواستہ, اللہ معاف کرے, اللہ میرے سے کبھی بھی ایسے نہ بلوائے جس طرح کے الفاظ, جس طرح کی گالیاں آپ دیتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اور رہی بات, آپ نے کافی کچھ کہا کہ کون کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, باہر نکل کر دیکھیں. تو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, ابھی آپ باہر نکلیں. آپ تو کر رہے ہیں شو بازیاں, ٹھیک ہے, آپ تو کر رہے ہیں دکھاوا, کوارنٹین ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی جو آپ کی اہلیہ ہے ان کے ساتھ آپ کوارنٹین میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ہم اس وقت آفس میں موجود ہیں. جس طرح سے ڈاکٹرز, جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے, جس طرح سے باقی وہ تمام لوگ جو اس وقت عوام کی خدمت کر رہے ہیں, ہم بھی اس وقت ٹیلی ویژن جو چینل ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں. آپ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ باہر نکلیں, ہم اے سی میں بیٹھ کے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمیں سوال کرنے ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے سوال کرنا ہے کیونکہ عوام جو بیٹھی ہے وہ بھی سوال کرنا چاہتی ہے, پوچھنا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے ان کو غصہ اس بات کا تھا عمیر کہ ان کو شاید پی ٹی آئی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, کور کمیٹی میں نہیں بلاتے. ٹھیک ہے, آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو اجلاس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ سے میرے خیال سے ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ غالب فلم آپ کو کیسی لگی, ٹھیک ہے, غالب فلم کے بارے میں سوال ہوتا. اور جو میر نے کہا کہ آم کھائے گا, اور جس طرح کی باتیں آپ اپنے پروگرامز میں کرتے ہیں, کبھی آپ بن جاتے ہیں جی عالم دین بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جوکر جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے اندر یہ بن کے بیٹھے ہوئے. اور جب ان سے سوال ہوتا ہے, جب ان سے سوال ہو, اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ یار ان کو لائیو نہیں لیتے, ریکارڈڈ لے لیتے ہیں, لیکن ہم نے کہا چلو ان کو لائیو لے لیتے ہیں. لائیو ان کو لیا ہے, اور لائیو آتے ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ خود کیا چیز ہے, ان کی اصلیت کیا ہے. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن ہم نے بڑی تمیز کے ساتھ ان سے سوال کیا کہ آپ کی اس طرح سے ویڈیو, آپ اپنے ہی وزیر اعظم کا, ان کے پیکج کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی صفائی آپ دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں. وہ شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو روکنا مشکل ہو گیا, اور اب تک جو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز گئی ہیں اپنی تو اس میں انہیں خطرے میں محسوس ہوئی کہ شاید ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ غصہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ انہوں نے کچھ ہمیں غلط کہا, ہمیں برا کہا, اور غصہ اس لیے کہ آپ عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, اور عوام کا حق ہے کہ آپ سے وہ سوال کریں. اور آپ سے جب سوال کرتے ہیں, آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ برا مان جاتے ہیں. شرم کریں, وہ اپنا لیول چیک کریں. خود کو عالم آپ کہتے ہیں, ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہماری عالم حیثیت, پھر اس قوم پہ عذاب آئیں گے, حکمران بھی ایسے آئیں گے, عذاب بھی ایسے آئیں گے. اور سمجھ نہیں آتی میرے خیال سے آپ نا اپنے تمام دروازے نا کھلے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کر دیتے ہیں بات وزیر اعظم کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف, ان کے وزراء کے خلاف, جو کہ آپ کی اپنی ہی پارٹی کے ہیں, اور اس کے بعد میں آ جاتے ہیں صفائی دینے کے لیے. میرے خیال سے یہ میڈیا میں ان رہنے کا طریقہ بھی ہے. یہی طریقہ ہے نا جس طرح سے ہم باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اسکینڈل جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں تاکہ میڈیا میں رہے, اور بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے اوپر بہت اچھی جو ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پروگرامز کی ریٹنگ آتی ہے, اور لوگ آپ کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ آ کے
یہ عالم دین بن کے باتیں لوگوں کرتے ہیں. کو لوگ کہتے comedy ہیں shows کی کیونکہ ضرورت ہے. کامیڈی شو لوگوں کو چاہیے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی جوکر نظر آئے جو باتیں کر رہا ہو. کیا کہتے ہیں آپ عمیر اس بات؟ میں کیا کہوں, میں تو سب کچھ کہہ دیا میں نے. اور یہ سب میں اگین یہی کہوں گا کہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی بات کی ہے, آپ نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا ہے. دراصل مجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کا سوال آپ کو برا لگتا ہے. دوسرا یہ ہمارے چینل کے بارے میں انہوں نے بات کی. ہاں, آپ کو پتہ ہے, اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ہوا نا, آپ ایک دفعہ آ کر دیکھیں کہ یہ اس ادارے کے لوگ ادھر کے امپلائز کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دیگر لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کی طرح ایٹ لیسٹ دکھاوا نہیں کر رہے, آپ کی طرح الیکشنز کے دنوں میں باہر نہیں نکلتے موسمی سیاستدانوں کی طرح, اور جس طریقے سے بھی آپ کر رہے ہیں. اگر چلے مان لیا آپ نے وزیر اعظم کی بات پر تنقید کی ہے تو بھائی میں اپریشیٹ کرتا آپ کو کہ آپ مرد بنتے پھر کھڑے ہوتے سامنے کہ ہاں میں نے کہا ہے. ایگزیکٹلی آپ کہیں کہ یار میں نے یہ بولا ہے, ہاں میں یہ بولا, میں اپنی بات پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں, حکومت صحیح نہیں کر رہی, وزیر اعظم صاحب کورونا کو صحیح ڈیل نہیں کر رہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور یقین کریں آپ کے لیے میں کمپین بھی چلاؤں گا. لیکن آپ کیوں ڈر گئے؟ اگر آپ ہیں دلیر ہیں تو دلیر بنے, پھر سر آئیں سامنے آ کے پھر بات کریں. پھر اور کہتے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے نا فسادیوں کا رول ادا کر رہا ہے اور ہماری پرسنل چیٹ تھی. بھائی پرسنل یہ نہیں ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ پرسنل نہیں ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر آپ لائیو آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میری پرسنل گفتگو تھی. بھائی نہیں کہہ سکتے. آپ اتنے عرصے سے میڈیا میں, آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہے, لیکن آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا, اور جب آپ سے سوال ہوا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری پرسنل بات تھی اور آپ مجھے میرے وزیر اعظم سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بھائی آپ پہلے سوچ لیں کہ آپ کس پارٹی کے اندر ہے. کبھی آپ جا کے زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ لائیو پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ میں تو سیاست جو ہے نا اس کو خیر بات کر رہا ہوں, سیاست میں کبھی آؤں گا نہیں. اس کے بعد آپ الیکشن لڑتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہی اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں, کسی اور وجہ سے موجود نہیں ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ لڑ کر دیکھ لیں, اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال سے ہم ساری باتیں مان لیں گے آپ کی, جو بھی آپ کہہ رہے تھے. لیکن آپ سنتے تو ہیں نہیں کسی کی بات, تو اسی لیے ہمیں لائیو آنا پڑا. اور ووٹ نہ ملے. جی کیا کہا آپ نے؟ لیکن تو شاید گھر سے بھی ووٹ نہ ملے. وہ میرے خیال سے ایک ہی ووٹ ملے گا, کیونکہ باقی جو 3 ووٹ ہو سکتے تھے وہ تو انہوں نے گوا دیے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. ارم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار امتیاز خان ہمارے ساتھ موجود ہے, سلام کہہ رہے ہیں عمیر آپ کو. وعلیکم السلام. رانا محمد عظیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں تنویر حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تو آپ تمام لوگوں کو میں ویلکم کروں گی. اور کیا پھر عمیر مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں اپنے, اور آپ وہاں پہ بھی مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں عمیر بشیر کے نام سے ہر جگہ میں اپنی پروموشن کر رہا ہوں, مارکیٹنگ کر رہا ہوں اپنے پیج سے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی, سردار امناز خان سلام عمر بھائی وعلیکم السلام, آپ سب کو وعلیکم السلام, سپر ایکسیلنٹ. بہرحال آپ سب لوگ, ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے جذباتی ہوتے ہیں کہ یار یہ جیتے ہیں, یہ آگے ہیں. عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان سب کے لیے دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آج سب لوگ دکھ ہیں کہ کس بندے کو, کس چیز کو ہم لوگوں نے الیکٹ کر لیا ہے, اور یہ کون سا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. کرونا سے پہلے یہ والا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے. میرے خیال سے زیادہ میں کچھ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اس کے باوجود ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ میاں ان کو عقل دے, اللہ میاں جو ہے نا ان کو اس قابل ہی بنا دے کہ یہ لوگ اس وبا سے لڑ لیں. اب زیادہ میں اس بارے میں عمیر اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو سارے ٹائیگرز ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر میں زیادہ نہیں کہوں گی. میں آپ سب لوگوں سے صرف یہ کہوں گی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے, کیونکہ یہ جو ہے نا اب انزائٹی بنتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے. جن لوگوں کو نہیں بھی ہے ان لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فارغ بیٹھے بیٹھے نا کبھی چھینکیں آنے لگی ہیں, کبھی کھانسی ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے عمیر کہ جو ہماری صوبائی وزیر پنجاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے کیا کر رہی ہیں, آپ لوگ کیوں اب جو ہے عام لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہونے دے رہے, یا جو اس وقت نجی لیبس میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں, تو عام آدمی کہاں جائے, جو غریب آدمی ہے بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہاں جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ جو بندے باہر سے آ سکتے ہیں وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ جواب سن کے عمیر صرف مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں. اس سے بہتر تو بھائی شہباز شریف صاحب تھے. اس دن عثمان گزار صاحب لائیو آئے ہیں اور عثمان گزار صاحب نے 3-4 رٹی رٹائی لائنیں پوچھی ہیں. جب صافی نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا تو کہتے ہیں ہمارے جی فائنانس منسٹر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہمارے سروں پہ یہ لوگ مسلط ہیں. اللہ میاں ہمارا حامی و ناصر ہو. اس کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس پر آپ سب سے بات کرنی تھی, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس میں یہ کہ کافی سارے جو سے ایسے کرپشن کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں,
اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مس ہینڈل کی جا رہی ہیں, ان کو ٹیکل صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا. یہ کرونا یہاں پہ ختم نہیں ہونے جا رہا, یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اور سنگین ہو چکا ہے, اور یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں رسپانسبلٹی کی اور ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے. تو کچھ ایسے انکشافات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت جلد, اور آج ہم نے اسی حوالے سے بات کرنی تھی کہ کرونا پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آرمی ہاسپٹل کے اندر کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کمرہ نمبر 37 کے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوا. یہ یاد رکھیں کہ روم نمبر 37 وہاں پر کیا ہوا, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, بہت جلد شیئر کروں گا. اور بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ واقعی بڑی پریشان کن ہم سب کے لیے. تو میں جلدی آپ کے ساتھ لائیو آتا ہوں, میں اور عائشہ ایک منٹ پھر سے آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہیں اور کر دیا. ہاں, عمیر نے سسپینس بھی کریٹ کر دیا کہ آخر کمرہ نمبر 37 میں ایسا کیا تھا. یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ سیشن میں. اور تب تک کے لیے عامر لیاقت حسین صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کیا چیز ہیں آپ نے خود ہی بتا دیا, تو ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی بہت اچھا لگا لائیو آ کر, اور ہمارے ساتھ اس وقت محمد عزیز جاوید رانا صاحب موجود ہیں, اور کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچائی سے بھاگتے ہیں اور بعد میں اپنے ہی الفاظ سے بھی بھاگتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی, بالکل ایسا ہی, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آواز اونچی کر کے اپنی غلط بات جو ہے نا اس کو بھی صحیح ثابت کر سکتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. باقی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے آدمی لائیو آیا کریں, گڈ پوائنٹ. اچھا, باقی میری تعریف کر رہے ہیں جی, بہت شکریہ جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کمینہ ترین انسان عامر لیاقت, یہ کہہ رہی ہیں. محبت خواب سفر, اچھا نہیں, یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ چین اس کا نام ہے. چلے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لائیو آتے رہیں اور کسی نہ کسی چیز پہ بات کرتے رہیں. عمیر کے ساتھ ایک مرتبہ میں پھر سے لائیو آؤں گی اور تب آپ کے ساتھ مل کے بات کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.